الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک بھر میں، پورے ہندوستان میں، ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں اوقاف کے سلسلے میں ہم خبریں سن رہے ہیں۔ وقف ایک ایسی چیز ہے جس سلسلے میں آپ کے سامنے شریعت اسلامیہ کے ناحیے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو صحابی اپنا بہترین باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ وقف یعنی اپنی چیز، اپنی زمین، اپنی جائیداد کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کے پاس سے میٹھا کنواں خریدا جس کا نام بیر روما ہے۔ 35,000 درہم میں خرید کر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، یعنی وقف کر دیا۔ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اوقاف میں، وقف میں ہماری زمینیں اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، ہمارا مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، مدرسے اللہ کی راہ میں وقف کی جاتی ہیں، یتیم خانے اللہ کی راہ میں چلائے جاتے ہیں۔ بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں ایک بندہ دیتا ہے۔ تو یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس سلسلے میں، تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ہم چوکنا رہے اور ہم اپنی ان جائیدادوں کو انبیاء علیہ السلام سے لے کر آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں اوقاف کی بے شمار رقم، کروڑوں لاکھوں زمینیں ہیں، جائیداد ہے جن کی حفاظت ابھی بھی ہے، ہم ان کی حفاظت کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں کون سا صدقہ عطا کروں؟ کیا صدقہ اللہ کی راہ میں دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی چیز نہیں کہا، کوئی بڑا کام کرنے کو نہیں کہا، کوئی بڑی چیز صدقہ کرنے کو نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سقی الماء، پانی پلاؤ غریبوں کو، جو پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ۔ تو وہ صحابی جاتے ہیں اور کنواں کھودواتے ہیں اور اپنی ماں کے نام پر وہ کنواں کھودوا کر غریبوں کے لیے اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح بے شمار مثالیں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کے ذریعے معلوم ہوتے رہے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اوقاف کی تحفظ کے لیے جتنی بھی کوشش ہو اپنے گھروں میں، جہاں بھی اپنے دوست و احباب ہے، جہاں کہیں بھی آپ ہوٹلوں میں کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں، تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ فوراً اسکین کر کے اوقاف کے سلسلے میں دھیان رکھیں کہ اپنا ای میل درج کروائے، اپنا احتجاج درج کروائے۔ یہ کام ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوقاف کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ امن و سکون کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علماء کی ان کوششوں کو، ان خواہشوں کو مکمل کرے۔ جتنی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے اوقاف کی وقف کردہ چیزوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کی حفاظت فرمائے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، یتیم خانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان غریبوں، بیواؤں، جن کی خدمت کے لیے بے شمار علماء نے، بے شمار عوام نے اپنے پیسے کو لگایا، اپنی زمینوں کو لگایا، اللہ کی راہ میں دے دی، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔